جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، سنی مسلم، سنی مسلم۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ۔ کون مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی شمیم احمد بول رہا ہوں۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ جی میں محمد طفیل خان بول رہا ہوں۔ جی کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا آپ بخیر ہیں نا حضرت؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ مفتی صاحب ایک نمبر میں نے آپ کا گروپ سے پایا ہے۔ جی بتائیے۔ تو ایک سوال اصل میں پوچھنا تھا، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جیسے کچھ حضرات دیوبندی حضرات جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، جی تو اس کے بارے میں مجھے کچھ جاننا تھا، ذرا صاحب بتاتے حضرت کے مطلب جماعت دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اچھا علم غیب نہیں تھا، یہ عقیدہ ہے نا؟ جی تو کچھ بریلوی جو ہے کتاب بھی بھیجے تھے میرے پاس، سمجھ رہے ہیں، اسی گروپ میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بتائیے۔ کچھ کتاب بھیجے تھے، مطلب ایسا یہ پوچھ رہے تھے کہ مطلب اگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، وہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی تھا، ایسا کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ ہاں تو عطائی جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو سب اللہ کے علاوہ جس کو بھی کسی غیب کی بات کا علم اگر ہو گیا جی تو وہ عطائی ہوتا ہے۔ جی ذاتی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ ہاں تو وہ مطلب اچھا اس میں فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم غیب تھا اگر تو عطائی تھا، اور وہ آپ کا ذاتی نہیں تھا، اور کلی علم غیب نہیں تھا، یعنی ہر چیز کا ما کان ما یکون، کیا ہوگا کیسے ہوگا کہاں کیا ہے، یہ سب نہیں تھا۔ اچھا حضرت چنانچہ حدیث شریف میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا، بہت سارے واقعات ہیں۔ نہیں وہ تو یہی بریلوی بھی یہی کہہ رہے تھے، سمجھ رہے حضرت، جو اس میں گروپ میں بحث و مباحثہ ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو اسی گروپ میں مجھے آپ کا نمبر ملا، اور آپ کا چونکہ نام بھی لکھا تھا مفتی شمیم احمد، سمجھ رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ مجھے ایسا لگا کہ بھائی مفتی صاحب ہے، رہنمائی فرما دیں گے، ہے نا؟ جی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے، پوچھا جائے، ہے نا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ علم غیب عطائی تھا، سمجھ رہے، وہ ذاتی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو پھر عقائد علم غیب پہ پھر کس بنا پہ مطلب بریلویوں کو مشرک کہا جاتا ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ہاں یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ آیت میں ہے کہ قل ان کنت اعلم الغیب، آپ یہ کہہ دیے کہ میں اگر غیب کا جاننے والا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے نفی فرما دی ہے، تو یہ تو حضرت ذاتی علم غیب کی نفی ہے نا، وہ تو بریلوی بھی مان رہے اس کو۔ جی یہ جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عطائی علم غیب تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں تو عطائی علم غیب کے اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے؟ کوئی خاصیت نہیں ہے؟ آپ بتائیے نا۔ نہیں اچھا اگر عطائی علم غیب، آپ نے یہ تو فرمایا مجھے علم دیا گیا ہے اولین و آخرین کا، یہ تو آپ کی فضیلت ہے، علم الاولین والآخرین۔ میں آپ سے حضرت، آپ نے ابھی ایک بات کہی، میں آپ سے ذرا سا دیکھیے، میں کچھ بھی پوچھ رہا ہوں حضرت، مجھے سمجھنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی خصوصیت نہیں رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو بھی، یہ خصوصیت جو میں نے بتائی ہے آپ نے خود بتائی ہے، اس کے علاوہ اگر مان کے چلیے اگر کسی ولی کو بھی اللہ علم غیب عطا کر دے، ہے نا، تو کیا
کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح علم جو ہے وہ ولی کو ہوا؟ ایسا ہے، میری بات سنیے آپ محترم، میں اصل میں صحیح بات تو یہ ہے کہ میں جو اختلافی مسائل ہے میں ان میں زیادہ بحث ہوں بھائی صاحب، میں جانتا ہوں میں مناظر ہوں. نہیں مناظرہ حضرت، میں مناظرہ کر رہا ہوں آپ سے. اگر کوئی سوال پوچھے سمجھنے کے لیے میرے سامنے ایسی باتیں آ چکی ہیں کہ جو میں بات نہیں کر سکتا بالکل بھی. ایک بریلوی صاحب نے جو بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں بریلیوں میں، اور نام بھی دماغ سے نکل گیا کیا ہے، لکھنؤ سائڈ کے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی کوئی مسئلہ میرے سامنے پیش کیا کہ حضرت رشید احمد گنگوئی نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے. تو میں نے ان کو اگر اپنے خیالات بتا دیے تو ساری ریکارڈنگ انہوں نے کر کے نا، اور یہ اس میں گروپ میں بھیجی اور کہاں بھیجی انہوں نے کہ بھائی یہ دیکھیے دیوبندیوں کے مفتی اور عالم جو ہیں. مفتی صاحب دیکھیے، ایسا میں نے ابھی کسی اکابر کی کتاب تو میں نے ابھی پڑھی نہیں، نہ میں نے کتاب کے بارے میں پوچھا. میں تو عقائد پہ بات کر رہا ہوں، جو عقیدے ہیں جس سے قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. میں بھی جی اور بہتر یہ ہوگا کسی اور بڑے عالم سے آپ بات کریں. مجھے اتنی زیادہ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سے قرآن و حدیث کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. آپ برائے مہربانی کسی اور بڑے عالم میں آپ ہی کی بات پہ ایک بات پوچھ رہا ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی ہے. یہ جو سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں جو ہیں آپ کسی اور عالم سے پوچھیں. میری گزارش ہے آپ سے کہ میں اس میں آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا. حضرت بات نہیں کر پائیں گے یعنی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا محترم. نہیں آپ مت کہیے، لیکن حضرت یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کوئی خصوصیت ہی نہیں رہی. یہ آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ جس کو علم دے، کسی کو بھی علم دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا. ہاں اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کرے اور یا اسی طرح کا اگر بزرگان دین کو عطا کرے تو کیا دونوں کا علم غیب برابر ہو جائے گا؟ حضرت بحث نہیں کر سکوں گا، مجھے بحث کا نہ شوق ہے نہ میرے میں صلاحیت ہے. حضرت جب آپ اپنی صلاحیت میں تو آپ سے سوال کر رہا تھا اور آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ سوالات آپ کر رہے ہیں، میں ان سوالات کے جواب دینے کا اہل ہی نہیں ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کسی دیوبندی بڑے عالم سے پوچھیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علمانہ ایک بات ہوں، زیادہ جانتا نہیں ہوں، زیادہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اب تو میں نے آپ کے نام سے پہلے مفتی دیکھا تو میں نے سوچا آپ سے رابطہ کر لوں. ہاں تو مفتی کا مطلب بس یہ فتویٰ دینے والا ہے بھائی، جو مسئلے جانتا ہوں وہ بتا دیا. اب اس کے بہت زیادہ دلائل. تو کیا آپ سے میں نے جو سوال کیا کیا آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے حضرت؟ میرے پاس مکمل جواب نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں پوری طرح سے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کوئی بات ٹھیک ہے. السلام علیکم.